عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ آج ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 193 سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سابقہ جو آیتیں گزری ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں جہاد سے متعلق ذکر فرمایا گیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جس طرح کہ وہ تم سے جہاد کرتے ہیں، یعنی جو تم سے لڑتے ہیں تم ان سے مقابلہ کرو اور ان کا مقابلہ تمہارے لیے جہاد ہے۔ ہاں ولا تعتدوا، اور حد سے نہیں بڑھنا، کہ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ فرمایا کہ تم ان سے لڑو، تم انہیں قتل کرو جس طرح سے یہ تمہیں کرتے تھے، اور انہیں جہاں پر بھی تم پاؤ، جب لڑائی شروع ہو جائے تو پھر انہیں جہاں پر بھی تم دیکھو، جہاں پر بھی تم پاؤ، پھر انہیں تم قتل کرو اور انہیں نکالو اس طرح سے جس طرح یہ تمہیں نکالتے تھے۔ وجہ فرمایا وجہ یہ ہے کہ جو فتنہ ہوتا ہے نا، فتنہ یہ قتل سے بڑا جرم ہے۔ ایک ہے کسی کو قتل کر دینا، دوسرا ہوتا ہے کہ کسی بھی فساد کی جڑ بو دینا۔ فساد یہ نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے، قتل تو ایک حد تک ہوا نا، ایک بندے کو کیا ختم ہو گئی بات۔ جو فتنہ ہوتا ہے، جو فساد ہوتا ہے، یہ جڑوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ تو کہا یہ جو فتنہ ہے نا یہ زیادہ سخت ہے، اس وجہ سے اللہ نے قتل کی اجازت دی ہے کہ اب لڑو۔ فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عند المسجد الحرام، جو سکھایا گیا آداب میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مسجد حرام کے قریب میں لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرنا ہے، قتل و غارت گری سے، خون خرابی سے اجتناب کرنا ہے۔ لیکن فرمایا اگر وہ تمہارے ساتھ وہاں پر بھی قتل و غارت گری کریں تو پھر تم بھی کرنا، وہاں پر بھی کوئی رعایت پھر نہیں ہوگی کہ یہی بدلہ ہے کفار کا۔ فرمایا ہاں اگر وہ رک جائیں تو پھر الگ بات ہے، اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ اب یہاں پر فرمایا گیا وقاتلوہم، فرمایا ان کا قتل کرو، ان سے لڑائی کرو، کب تک؟ حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے تب تک مقابلہ کرو۔ اس سے علماء جو چیز بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کفار میں جب بار بار لڑائی کرنے والے وہ بن جائیں، بار بار اس طرح سے تکلیف دینے والے بن جائیں اور ہو کہ یہ حد سے نکل چکے، تو پھر جب ان سے لڑائی کرو تو ہوتا یہ ہے کہ لڑائی میں تیزی دیکھ کے کفار کہتے ہیں کہ ابھی معافی مانگ لو، ابھی صلح کر لو، بات ختم ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے کی یہ جو تیاری میں ہے نا یہ مکمل پیچھے ہٹ جائیں گے، ہم بعد میں پھر انہیں دیکھ لیں گے۔ تو پھر وہ بعد میں پھر تیاری کے ساتھ پھر وہی فساد مچائیں گے، پھر وہی فساد کریں گے۔ تو کہا گیا کہ پھر صلح نہیں ہوگی۔ اس وقت میں جب لڑائی ہو جائے کفار سے تو پھر اس حد تک لڑو کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ فرمایا وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، بس اللہ کے لیے بات باقی رہ جائے، اللہ کا دین باقی رہ جائے، اللہ کی مرضی باقی رہ جائے، اللہ کا حکم باقی رہ جائے، تب تک تم نے پھر لڑائی کرنی ہی کرنی ہے۔ فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا، ہاں اگر وہ فساد نہ کریں، وہ منع ہو جائیں، رک جائیں، یعنی ایسے لوگ جو آپ کے مذہب کے تو نہیں ہیں وہ غیر مسلم لیکن آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کی مخالفت کرنے والے نہیں ہیں، دین کی مخالفت کرنے والے نہیں ہیں، اپنی زندگی جی رہے ہیں، وہ فساد کے اندر شامل نہیں، ایسے کفار کو بھی بلا وجہ قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ فرمایا ایسے جو آپ کے ساتھ اس انداز میں ہو کہ فَإِنِ انْتَهُوا، وہ رکنے والے ہوں، وہ فساد والے نہ ہوں، تو فَلَا عُدْوَانَ، پھر حد سے نہ بڑھو، کہ ہر کافر کے ساتھ ظلم یہ اجازت نہیں ہے، ہر کافر کا قتل اجازت نہیں ہے، بلکہ جو فساد مچانے والے کرنے والے ہوں ان کو تو قتل کرو گے، لڑائی کرو گے، لیکن جو نہ ہو اس طرح سے، تو فرمایا فلا عدوانہ، پھر حد سے نہ بڑھو،
پھر زیادہ سختی نہ کرو، الا علی الظالمین، ہاں ظالم لوگوں